بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاریخ میں اتنا بڑا طوفان کبھی نہیں آیا تھا، ایسا طوفان جس نے پوری مخلوق کو تباہ اور غرق کر دیا۔ یہ طوفان کیوں آیا تھا اور اس کے بعد کون سی مخلوق بچ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کس کس کو اس بڑی طوفان سے بچایا اور کون سی مخلوق کو تباہ کر دیا، آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آج اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ سنائیں گے۔ قرآن مجید میں اس عظیم پیغمبر کا ذکر تقریباً 29 صورتوں میں آیا ہے اور 43 مرتبہ عظیم پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور انہیں نوح کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے قوم کے اوپر روتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت عمر دیا تھا۔ روایات میں اختلافات ہیں، بعض روایات میں 1490 سال جبکہ بعض روایات میں 2500 سال بتایا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی اور تبلیغ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن 950 سالوں میں بدقسمتی سے 80 یا 82 لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی خبر مانی، جبکہ باقی لوگ اللہ کی عذاب میں شامل ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الاعراف آیت نمبر 9، تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بس اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں سمجھتے ہیں۔ کہا، اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، البتہ اس کا بھیجا ہوا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پروردگار کا ارشاد تم میں سے ایک شخص کے پاس آیا تاکہ وہ تم کو اللہ کی عذاب سے ڈرائے اور تاکہ تم گناہوں سے بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ آخر انہوں نے اس کی تکذیب کی تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 20، اور تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے کہا، بے شک میں تم کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر تکلیف کے دن قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں سے کم درجے کے ہیں، اور وہ بھی سوچے سمجھے بغیر، اور ہم تم کو کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کہا، اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے مالک کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے مہربانی سے سرفراز کیا، پیغمبری دی، تم سے وہ چھپی رہی، تو کیا ہم زبردستی اسے تمہارے گلے میں مانڈ دیں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا، یقیناً وہ اپنے رب سے ملیں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اے میری قوم، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ اگر میں ایسا کہوں
تو یقیناً میرا تم شمار ظالموں میں سے ہو جائے۔ انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب جس چیز سے تو ہمیں دمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے کر آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے جواب دیا اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تمہیں میری خیرخواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیرخواہی کرنا چاہوں، بشرطے یہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہ تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم اصل میں بت پرستی کرتے تھے۔ تفسیر میں آتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ نیک لوگ تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو شیطان نے اس کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور ان مجسموں اور تصویروں کے نام ان اچھے لوگوں کے نام رکھو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ابتدا میں ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ جب یہ مجسمے بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بتوں اور مجسموں کی پوجا شروع ہو گئی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2-3 اے میری قوم بے شک میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ نوح علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ میں نے ان کو مختلف طریقوں سے دین کی دعوت دی ہے۔ میں نے ان کو دین اور رات پوشیدہ اور ظاہر اور ترغیب و ترہیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، لیکن گمراہی اور سرکشی اور بتوں کی پوجا بات پر ہی وہ اڑے رہے اور ہر وقت ہر لمحے نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، ان کی اور اس پر ایمان لانے والوں کی توہین اور تحقیر کرتے رہے، سنگسار اور جلاوطن کرنے کی دھمکیاں پہنچاتے رہے۔ اس کی قوم کے وڈیروں نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ گمراہ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب فرمایا میں گمراہ نہیں بلکہ صحیح طریقہ پر ہوں، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں اور مجھے ان چیزوں کا علم ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت دعوت دی، بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ ہماری قوم ہماری طرف آنے والی نہیں ہے اور وہ اللہ کو اپنے پروردگار نہیں ماننے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام بہت مایوس ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان میں بھلائی کی کوئی رمق باقی نہیں، اور انہوں نے بھی قول و فعل کے ہر طریقہ سے آپ کو تکلیف پہنچانے، مخالفت کرنے اور جھٹلانے پر ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ آپ نے غصہ میں آ کر ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ نے ان کی پکار کو سنا اور ان کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تحقیق ہمیں نوح نے پکار بس ہم اچھا جواب دینے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا اے میری رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ اگلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نوح ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے کشتی تیار کرو اور ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم ساتھ ساتھ درست کام کرنے پر تمہاری رہنمائی کرتے رہے۔ بس جب ہمارا حکم آئے اور تنور و جوش مارے تو ہر جانور چرند پرند میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جس کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب اللہ کے فیصلہ کے مطابق عذاب آ جائے تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا کہ جن کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں یعنی وہ کافر ہیں تو ان پر تیری دعا نافذ ہوگی اور اللہ کا عذاب ان کو اپنے لپیٹ میں لے گا، ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نظر آ جائے تو کافر اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے
وہ فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا اور اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ تنور سے مراد جمہور کے نزدیک ان سے روئے زمین مراد ہے، یعنی زمین کے تمام اطراف میں سے پانی باہر نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تنور جو آگ کی جگہ ہوتی ہیں ان سے بھی پانی ابلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50,000 سال ٹھہرے، انہوں نے 100 سال شجرکاری کی، وہ درخت بڑے ہوئے اور ان کو کاٹا اور ان کی کشتی تیار کی۔ لوگ ان کے پاس سے گزرتے اور مذاق کرتے اور کہتے تو خشکی میں پانی بنا رہا ہے، وہ کیسے چلے گی؟ اور نوح علیہ السلام فرماتے، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلا اور گلیوں میں پھیلا، تو بچوں کی ماں بچہ پر ڈری اور ان کو بچے سے بہت زیادہ محبت تھی اور ان کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی اور 1/3 بلندی تک پہنچی۔ جب پانی وہاں تک پہنچ گئی تو وہ بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلی گئی۔ جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا، پھر وہ دونوں ڈبو دیے گئے۔ اگر اللہ قوم نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو وہ بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی کی لمبائی 80 ہاتھ 120 فیٹ بنائی جائے اور اس کے اندرونی اور بیرونی دونوں حصوں پر تارکول لگائی جائے اور اس کا سامنے والا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ تورات میں بھی یہی ہے جو مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کشتی کی لمبائی 600 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لمبائی 1200 اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ تمام اہل آراء نے کہا کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی، ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ 4 پایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، درمیانی حصہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھی، اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل بند کر دیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے التجا اور دعا کی اور معلوم کرنا چاہا کہ جب میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر بیٹے کو کیوں غرق کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تیرے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا تھا اور تیرے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر جس پر پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ڈبو دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے استفسار پر اللہ تعالیٰ نے خوب فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے تجھ سے الگ ہوا ہے، اسی اللہ کے فیصلے کا نتیجہ ہے، اور وہ اہل ایمان سے الگ ہو اور کفر و سرکشی کرنے والوں میں شامل ہوا اور ان کے ساتھ ہی غرق ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بنانے میں تقریباً 40 سال گزر گئے اور جب کشتی تیار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار میں سے ایک نر اور مادہ اپنی کشتی میں رکھ لے اور وہ لوگ اپنے ساتھ لے جو آپ کی فرمان برداری کرتے ہیں اور مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان میں سے کشتی روانہ ہو گئی اور باقی قوم اس پانی میں ڈوب گئے۔ جب روئی زمین سے پانی خشک ہوا اور زمین پر چلنا اور ٹھہرنا ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جائے۔ کشتی تیرتے ہوئی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی۔ یہ جزیرہ میں ایک مشہور پہاڑ ہے اور وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔